چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا جو لیکچر ہم نے لیا ہے نا وہ ہم نے انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن اینڈ جنرل جو ٹیچنگ ہے اس کے اوپر ہم نے لیا. جو سیکنڈ لیکچر آج ہم لے رہے ہیں یہ لے رہے ہیں اسیسمنٹ پہ. ٹھیک ہے, اسیسمنٹ اور ڈفرینٹ ٹائپس آف اسیسمنٹ, اس کی ہم بات کریں گے. آپ سب ان ساری ٹرم سے واقف ہیں اور اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ٹیچر اپنے ٹیچنگ کیریئر کے اندر بھی آپ نے یہ ساری ایکٹیویٹیز کی ہیں یا کرائی ہوں گی. ٹھیک ہے, جسٹ ہمیں ان ٹرمز سے اویئرنیس نہیں ہوتی جو کہ پیڈاگوجی یا ایجوکیشن کے اندر یوز ہو رہی ہوتی ہیں, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج ان بیسک ٹرمز کو جو ٹیسٹنگ میں یوز ہوتی ہیں ہم ان کو جاننے کی ایک چھوٹی سی کوشش کریں گے. یہ 4 ٹرمز ہیں, ان کو ٹیسٹنگ ایلیمنٹس کہا جاتا ہے. ٹیسٹ, میجرمنٹ, اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن. ٹیسٹ, میجرمنٹ, اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن, ان چاروں کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ٹیسٹنگ ایلیمنٹس بولتے ہیں. سب سے پہلے ان کا انٹروڈکشن دیکھیں گے, پھر ڈفرینٹ ٹائپس آف اسیسمنٹ دیکھیں گے, تو پھر اپروچز ٹو اسیسمنٹ دیکھیں گے. مائکس اپنے پلیز آف رکھیں گے, کسی کا مائک آن ہوگا تو باقی سب کو پریشانی ہوگی. صاف ظاہر ہے آپ کا مائک ہوگا آن تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا لیکن دوسروں کو ڈسٹربنس ہوتی رہے گی. تو آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ. ٹیسٹنگ ایلیمنٹ میں سب سے پہلے ہم بات سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹیسٹ کی. ٹیسٹ کو ڈیفائن کرنے سے پہلے یا انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. لیٹس سپوز کہ آپ ٹیچر ہیں اور آپ نے اردو پڑھایا اپنی کلاس 3, 4, 5 یا 9 کسی بھی گریڈ کو, اور آپ پورا ایک ویک یا ایک منتھ پڑھاتے رہے. اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی جو لرننگ ہے وہ کتنی ہوئی ہے, آپ کے بچے نے کتنا کچھ سیکھا. ٹھیک ہے, مائک پلیز آف رکھیں گے. تو آپ کے بچے نے کتنا کچھ سیکھا. ٹھیک ہے, تو آپ, میں مائکس آف کر لوں سب کے. اچھا, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کے لیے سیٹ آف کویسچنز ڈیزائن کریں گے. وہ آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں, سبجیکٹیو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آبجیکٹیو میں شارٹ کویسچنز ہو سکتے ہیں, فل ان دا بلینکس ہو سکتی ہیں, ایم سی کیوز ہو سکتے ہیں. سبجیکٹیو میں لانگ ڈیٹیل آنسر ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ آپ اس کے لیے ایک ٹیسٹ ڈیزائن کرتے ہیں. تو یعنی کہ ٹیسٹ ہم کیوں بناتے ہیں یا ٹیسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, اس کا پرپز یا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ ہم بچے کی پرفارمنس کو میئر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب جیسے دیکھیں نا, ہم باڈی ٹیمپریچر کس چیز سے میئر کرتے ہیں؟ جی, کس چیز سے میئر کرتے ہیں؟ تھرمومیٹر سے. ایسے ہی ہے بھائی, تھرمامیٹر. ہاں. بلڈ پریشر کس چیز سے میئر کرتے ہیں ہم؟ جی, بی پی اپریٹس سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اسی طرح جتنے بھی پروسیسز ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں ان سب کو میئر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹول, ڈیوائس یا انسٹرومنٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو بھائی پھر بچے کی پرفارمنس کو میئر کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی ٹول, ڈیوائس یا انسٹرومنٹ ہونا چاہیے. اس ٹول, ڈیوائس یا انسٹرومنٹ کا نام ہوتا ہے ٹیسٹ. اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ. ٹھیک ہے, جو 4 ٹیسٹنگ ایلیمنٹس ہیں ان میں سب سے لویسٹ لیول پہ یا باٹم پہ یا نیرویسٹ ان اسکوپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اسی سے سارا پروسیس آگے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اب آپ نے مائنڈ میں وہی تھرمومیٹر کی ایگزامپل کو رکھنا ہے. وہی آپ نے اردو پڑھایا 1 مہینہ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نے اردو گرامر کتنا سیکھ لیا ہے, سمجھ لیا ہے, کون سے ایریاز آف امپرومنٹ ہیں, کون سی بچے کی اسٹرینتھ ہیں, کون سے ایریاز میں بچہ بڑا ماہر ہو چکا ہے. تو اس کی بیس پہ ٹیسٹ کی 3 ڈیفینیشنز ہیں. انسٹرومنٹ یوزڈ فار میجرنگ سیمپل آف بیہیویئر. اگر اس امیج کو آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ ایک بچے اپنی مدر سے کسی بھی بات پہ نالاں ہے, ناراض ہے. ٹھیک ہے, تو ناراضگی کی وجہ, یہ سائیکالوجی کے اندر ٹیسٹ جب ہم یوز کرتے ہیں نا, ٹرم ٹیسٹ سائیکالوجی کے اندر, ایجوکیشنل سائیکالوجی میں, پھر اس کی یہ ڈیفینیشن بن جاتی ہے. انسٹرومنٹ یوز فار میجرنگ سیمپل آف بیہیویئر. سائیکالوجی کہتے ہیں سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر کو. تو جب آپ کسی انڈیویجول کا ایجوکیشنل سچویشن کے اندر بیہیویئر اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہوتی ہے. تو وہاں پہ بیہیویئر کو میجر کرنے کے لیے جو ٹول یوز کیا جاتا ہے اس کو بھی ٹیسٹ ہی بولتے ہیں. تو اس لیے ساری ٹیسٹ کی ڈیفینیشن جو آپ کے کورس میں یوز ہوں گی تینوں کی تینوں ایک ہی جگہ موجود ہیں. انسٹرومنٹ یوز فار میجرنگ سیمپل آف بیہیویئر, بچے کا بیہیویئر ہے, لیٹ آتا ہے بچہ,
ٹھیک ہے، جلدی چلا جاتا ہے، ہوم ورک کر کے نہیں آتا بچہ، اس کو جو یاد کرنے کے لیے کام دیا جاتا ہے وہ بھی نہیں کرتا، تو یہ اس کا ایک بیہیویئر ہے. اس کو چیک کرنا کہ اس بیہیویئر کے پیچھے روٹ کاز کیا ہے، اس کے لیے بھی ہم ٹیسٹ بناتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا کامن ٹرم نہیں ہے، یہ والی ڈیفینیشن کامن نہیں ہے نارملی گراؤنڈ کی. دوسری ہے فارمل اینڈ سسٹمیٹک پروسیجر آف گیٹنگ انفارمیشن. یہ جو ایگزامپل ہم لے رہے تھے کہ مہینہ پڑھایا، مہینے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے کی آؤٹ پٹ کتنی ہے، کتنا اس بچے نے سیکھا اور کتنا وہ پرفارم کر سکتا ہے یا ریپروڈیوس کر سکتا ہے جو کچھ اس نے لرن کیا. تو یہ ڈیفینیشن کیا کہلاتی ہے؟ ٹیسٹ کہلاتی ہے، فارمل اینڈ سسٹمیٹک پروسیجر آف گیٹنگ انفارمیشن. اور اس سے ہم سب بہت اچھی طرح سے واقع ہیں. یہ لاسٹ ون کہ سوالات کا مجموعہ جس کو ایگزامنی تحریری طور پر ریٹن یا پھر زبانی اورلی آنسر کرتا ہے. تو یہ تینوں ٹیسٹ کی ڈیفینیشن ہے. جس طرح ہم نے کہا کہ تھرمامیٹر ایک ٹول ہے، جس طرح ہم نے کہا بی پی اپریٹس ایک ٹول یا انسٹرومنٹ ہے، تو اسی طرح ٹیسٹ کے ادر نیم ٹول، ڈیوائس یا انسٹرومنٹ فار ڈیٹا کلیکشن ہے. یہ تین اس کے مختلف نام ہیں. ٹیسٹ ایک لیٹن ورڈ ٹیسٹم سے ڈیرائیو کیا گیا. ایف پی ایس سی کے پیپر میں یہ سوال آ چکا ہے، تو جس کا مطلب ہوتا ہے لڈ آف ویسل، بوتل کا ڈھکن. ٹھیک ہے، یہ اس کے لفظی مطلب ہے. سپوز کریں آپ نے 20 مارکس کا کوئی ٹیسٹ بنایا اسٹوڈنٹ کے انڈرسٹینڈنگ کو ایڈیشن پہ چیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایگزامپل ہے. تو اس میں ہم کیوں بناتے ہیں ٹیسٹ؟ آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ مچ اے اسٹوڈنٹ ہیز لرن فرام ٹیچنگ. ایک بچے نے ٹیچنگ سے کتنا کچھ سیکھا، اس چیز کو میئر کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے ہم ٹیسٹ بناتے ہیں. اب ہم نے کیا کیا، 20 مارکس کا سپوز کریں اردو کا ایک ٹیسٹ بنا لیا ٹیچر نے، ٹیسٹ بچوں کو دے دیا. اب بچوں نے ٹیسٹ کو کیا کر لیا، اٹیمپٹ کر لیا. آپ کے پاس آنسر شیٹس پہنچ چکی ہیں. اب اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ الماری میں رکھ دیں گے ان کو جی، یا بچوں کو دے دیں گے کہ یہ اپنے دیکھ لیں کہ آپ نے صحیح لکھا؟ کیا کریں گے؟ چیک کریں گے. چیک کر کے کیا کریں گے؟ نمبر لگائیں گے. ایویلویشن تو کریں گے، نمبر لگائیں گے نا. ایویلویٹ تو ہو رہا ہے، نمبر لگائیں گے. نمبر لگائیں گے. ایویلویٹ کو ابھی رہنے دیں. ایویلویٹ از سم تھنگ بگر. ابھی ہم ادھر نہیں جا رہے، ہم مارکس لگاتے ہیں. ایسے ہے، نمبرنگ کرتے ہیں. یہی کام ہوتا ہے نا بھائی، نومیریکل ویلیو دینا، نمبر لگانا، مارکس لگانا، سکور لگانا، یہ مختلف ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں. تو ٹیسٹ بیسیکلی اب دیکھیں نا، سپوز کریں یہ 10 سوالات تھے، 10 کویسچنز تھے. بچے نے یہ 10 کویسچنز اٹیمپٹ کیے. ٹھیک ہے، یہ والے سارے 8-10 پیجز کے اوپر. اب میں سپوز کریں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک بچے کے اسٹوڈنٹ ہے علی، فرض کریں علی کے 100 میں سے 95 مارکس آئے. تو اب یہ 95 ایک سکور آ گیا، ایک نمبر آ گیا ہمارے پاس. ایک بچہ اور ہے، اس کے ہیں جی 15 نمبر. ایک اور بچہ اس کے 50 مارکس ہے 100 میں سے. اب یہ پوری پرفارمنس کو صرف ہم ایک نمبر، ڈیجٹ، عدد کی مدد سے ایکسپریس کرنے کی، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش جب کرتے ہیں، اس کو میئرمنٹ کہا جاتا ہے. میئرمنٹ بیسیکلی کیا ہے؟ کوانٹیفیکیشن یا سکورنگ آف اے ٹیسٹ. ایک بچے کے جو اس کی جو آنسر شیٹس ہیں ان کی مارکنگ کرنا، سکورنگ کرنا میئرمنٹ کہلاتا ہے. دوسری ڈیفینیشن ہے لمیٹڈ ٹو کوانٹیٹیو ڈسکرپشن. اب دیکھیں نا، یعنی عددی وضاحت. عددی وضاحت ایک نمبر سے ہم ایکسپریس کر رہے ہیں. یا obtain information in a quantitative way، بچے کی پرفارمنس کے اباؤٹ کوانٹیٹیو وے میں انفارمیشن لینا. مہرن 11. ٹھیک ہے جی، یہ 3 کامن ڈیفینیشن ہے. تو میئرمنٹ کو ہم نومیریکل ویلیو کہتے ہیں، نمبر، نومیریکل ویلیو، مارکس. ٹھیک ہے، لیٹن ورڈ ہے منسورا، جس کا مطلب ہوتا ہے میجر کرنا، میجرنگ، پیمائش. ٹھیک ہے، یہ میئرمنٹ ہے. سادہ لفظوں میں بچے کی پرفارمنس کو ایک نمبر یا عدد سے ظاہر کرنا، یہ میجرمنٹ کہلاتا ہے. یا نمبرنگ کرنا، مارکنگ کرنا، سکور لگانا، نومیریکل ویلیو دینا، یہ میجرمنٹ کہلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم تھرمامیٹر سے باڈی ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، میجرنگ ٹیپ سے ہم ہائٹ میجر کرتے ہیں. ٹائم سے، واچ سے ہم ٹائم میجر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح بیلنس سے ہم ویٹ میجر کرتے ہیں. تو میجرنگ ٹیپ سے ہم لینتھ میجر کرتے ہیں. تو اسی طرح بچے کی پرفارمنس جو ہے نا، وہ ایک ٹیسٹ کے ذریعے، ایک سکور سے ہم اس کو ایکسپریس کر دیتے ہیں. اس کو میجرمنٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، 2 سٹیپ ہو گئے. یہاں تک کلیئر جی؟ کوئی کنفیوژن ان دونوں میں؟ جی یس سر. اچھا،
آگے دیکھیں، اب وہ ہم نے نمبر لگا دیے، کسی کے 100 میں سے 90 آئے، کسی کے 88 آئے، کسی کے 75، کسی کے 50، کسی کے 12، کسی کے 5 اور کسی کے صرف 3 مارکس آئے۔ اب آپ سے سوال یہ ہے، ایک بچہ اس کے 100 میں سے 95 مارکس آئے ہیں، کتنے؟ 95، صرف اتنا لکھا ہوا ہے علی 95 مارکس، ہم کیا کہیں گے اس کی پرفارمنس کیسی ہے ان تینوں میں سے؟ پور، ایوریج یا ایکسیلنٹ؟ جی ایکسیلنٹ. اچھا، ایک بچہ ہے اس کے 50 مارکس آئے ہیں، کیا کہیں گے؟ ہاں جی، ایوریج. ایوریج۔ ایک بچے کے صرف 3 نمبر آئے تھے، کیا کہیں گے؟ پور. اچھا، اب ایک نمبر کی مدد سے کیا ہم بچے کی پرفارمنس کو ایکسپلین کر رہے ہیں؟ ایک نمبر کی مدد سے بچے کی پرفارمنس کو فردر انٹرپریٹ کر رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جی، یعنی 95 سے ہم کہہ رہے ہیں 95 ایکسیلنٹ ہے، 50 ایوریج ہے، 3 پور ہے، اسی کا نام ہوتا ہے اسیسمنٹ، انٹرپریٹیشن آف میئرمنٹ ڈیٹا۔ میئرمنٹ سے جو آپ ڈیٹا لیتے ہیں نا، اس کی انٹرپریٹیشن، وضاحت، تفصیل بتانا۔ اٹ میک سینس آف دا ڈیٹا کلیکٹڈ فرام اسٹوڈنٹ پرفارمنس۔ تو بچے کی پرفارمنس سے جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا، اس سے ہمیں ایک آئیڈیا، سینس ملتا ہے کہ اس کی پرفارمنس کس طرح کی ہے، ایکسیلنٹ ہے، ایوریج ہے، پور ہے، پاس ہے، فیل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ یہ بھی یہ سوال پیپر میں آیا، لیٹن ورڈ ایسیڈر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ راؤنڈ اباؤٹ 35 ورڈز کی لسٹ ایک پرووائڈ کریں گے، جس میں یہ سارے موسٹ امپورٹنٹ ایبریویشن شامل ہوں گے۔ یہ سوال پیپر میں آیا، کسی نے اگر وائس پرنسپل کا ٹیسٹ دیا تھا جو نومبر میں ہوا تھا FPSC کا، تو اس میں یہ کویسچن تھا۔ تو اب دیکھیں، ایک تو یہ ہم نے کہا کہ جو میئرمنٹ سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں نا، اسی ڈیٹا کی فردر ایکسپلینیشن اسیسمنٹ کہلاتی ہے۔ اسیسمنٹ کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے، پروسیس آف کلیکشن، سب سے پہلے نمبر پہ کلیکشن، نمبر 2 انٹرپریٹیشن، نمبر 3 ریکارڈنگ، اینڈ نمبر 4 یوزنگ آف دا انفارمیشن آف دا اسٹوڈنٹس رسپانس۔ بچے کے رسپانس پہ 4 کام ہم کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں رسپانس کو، انٹرپریٹ کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، اینڈ یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ایک ٹیسٹ لیا اپنی کلاس کا، کلاس میرے پاس 9th ہے، بایو میں پڑھا رہا ہوں، میں نے ایک ٹیسٹ لیا، ٹھیک ہے، اس کے نمبر لگا کے یہ کلیکشن ہوگی، ٹیسٹ لے لیا، ٹیسٹ لینا کلیکشن ہے۔ انٹرپریٹیشن، جو میں نے اس کے نمبروں کی بیس پہ بچوں کی مختلف گروپنگ کر دی، یہ انٹرپریٹیشن ہے۔ ریکارڈ میں رکھ لیا، پیرنٹس کو، ہیڈ کو میں دکھاؤں گا، اینڈ یوز آف انفارمیشن، اسی انفارمیشن کو یوز کر کے بچوں کو مطلب یہ ہے کہ جو چیز ان کو نہیں سمجھ آئی دوبارہ پڑھانا، ان کے مختلف فلیکسیبل گروپ بنا دینا، ان کو ٹاسک چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے دینا تاکہ یہ بچے پاس ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا آگے نکل جائیں۔ تو یہ بھی اسیسمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسیسمنٹ میں 4 کام ہوتے ہیں، ڈیٹا کی کلیکشن، انٹرپریٹیشن، ریکارڈ اور اس کو یوز کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اسیسمنٹ کا دوسرا نام اپریزل ہے، اسیسمنٹ کا دوسرا نام اپریزل ہے۔ اسیسمنٹ ہم کلاس روم کے اندر تھرو آؤٹ دا ایئر کرتے رہتے ہیں، پورا سال ہم اسیسمنٹ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سال میں ہر روز، ہر لیکچر کے درمیان جتنے بھی آپ کویسچن آنسر کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسیسمنٹ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ ٹو پرووائڈ فیڈ بیک، بچوں کو فیڈ بیک ہم دیں گے کہ بیٹا یہ آپ کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے، ایوریج رہی ہے، کمزور ہے، یہ ایریاز آپ کے بڑے پور ہیں، ان پہ کام کریں۔ اسٹرینتھ بچے کی بتائیں گے، ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کریں گے، انسٹرکشن کو بچے کی نیڈ کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے، دوبارہ سے ترتیب دیں گے، ری پلان کریں گے، ٹھیک ہو گیا بھائی۔ تو یہ اسیسمنٹ ہے۔ اب اسیسمنٹ اور ایویلویشن میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ میں نے بتایا کہ اسیسمنٹ ہم ہر وقت کرتے ہیں، تھرو آؤٹ دا ایئر کرتے ہیں، ڈیلی کرتے ہیں، ہر لیکچر میں کرتے ہیں۔ اب آتا ہے جی ایویلویشن، ایک مثال سے سمجھتے ہیں اسیسمنٹ اور ایویلویشن کو۔ ایک خاتون نا، ان کے گھر میں کوئی گیسٹ آنے اور وہ کوکنگ کر رہی ہیں، ڈیورنگ کوکنگ وہ اپنی اس ڈش کو مطلب اس کو ٹیسٹ بھی کر رہی ہیں کہ کیا اس میں کوئی چیز کم یا زیادہ نہیں ڈلی۔ ان کیس اگر کوئی چیز کم یا زیادہ ڈل جاتی ہے ڈیورنگ کوکنگ، کیا اس کے پاس کوئی آپشن ہے کہ اس کو ٹھیک کر لے؟ جی یس سر۔ اچھا، اب دیکھیں کہ گیسٹ پہنچ گئے، مہمان آ گئے، افطاری، آج افطار پارٹی تھی، افطار ڈنر تھا فیملی کا، ریلیٹیوز کا، وہ پہنچ گئے اور ان کے سامنے وہ سارے ڈشز لگی ہوئی ہیں۔
وہ محترمہ نے یا محترم کسی نے چیک نہیں کیا، اب وہ کھانا کھانے لگے ہیں سارے لوگ، اس وقت اس میں کوئی کمی بیشی اگر آ جاتی ہے، سپوز کر لیتے ہیں ہم، تو کیا اس میں کوئی امینڈمنٹ کی گنجائش ہوگی اب؟ جی نہیں اب نہیں ہے. No, sir. اب کوئی آپشن ہے کہ وہاں سے آپ رکیں جی بیٹھیں ادھر، ہم اس کو دوبارہ سے ٹھیک کر کے پھر آگے آپ کے سامنے پیش کریں گے؟ از اٹ پاسبل؟ نہیں ہوگا ایسا. ہاں بھائی یہی ڈفرینس اسیسمنٹ اور ایویلویشن میں بھی ہوتا ہے. جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو ہم بچوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز پہ ہم جج کر رہے ہوتے ہیں ہر ایک اسپیکٹ سے کہ اس میں یہاں پہ اس کو ایشو آ رہا ہے تو اس کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس کو نئی مسئلہ آ رہا تو اس کو تھوڑا ٹاسک زیادہ دینا ہے، اس کو تھوڑا سا لرننگ میں پرابلم ہے تو اس کو ٹاسک کم دینا ہے، دوسرے اچھے بچے کے ساتھ اس کی پیئرنگ کر دینی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہم مختلف وے سے اس بچے کی اس کی پرابلم کو، اس کی ویکنیسز کو اوور کم کرنے کی میکسیمم ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے. اور جب آپ اینڈ آف دا لیسن یا اینڈ آف دا ایئر جو اسیسمنٹ کرتے ہیں نا، وہ آپ کی جو اس کی ججمنٹ کرتے ہیں وہ ایویلویشن کہلاتی ہے. ایویلویشن کا دوسرا نام ججمنٹ ہوتا ہے. یہ اینڈ پہ کی جاتی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے. لیٹن ورڈ ایویلوور جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈیٹرمن دا ویلیو آف، کسی چیز کی ویلیو جاننا، ٹھیک ہے. مائک کسی کو آن ہے آف کر دیں. ٹو ڈیٹرمن دا ویلیو، تو ویلیو ججمنٹ آف اسٹوڈنٹ پرفارمنس بیسڈ آن دا ٹیسٹ، یہ اینڈ پہ ہوگی. اب دیکھیں نا، ویلیو ججمنٹ سے مراد ہم یہ لیتے ہیں ویلیو یا ورتھ یا کوالٹی، ٹھیک ہے. اب اس میں ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. جیسے ہم بات کر رہے تھے نا، اس کی ایک بات ہم کر رہے تھے کہ کوئی کوکنگ کر رہی ہیں محترمہ اور کوکنگ کے دوران کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اس میں ساری چیز، چائے بنی ہے نا تو چائے میں دودھ دیکھا جائے گا، پتی دیکھی جائے گی، چینی کم یا زیادہ ڈلی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کو صحیح طرح سے بوائل کیا گیا یا نہیں کیا گیا، 4-5 چیزیں دیکھی جائیں گی. یہ ایویلویشن ہوتی ہے. تو ایویلویشن جب بچے کی ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. کس طرح میں نے پڑھایا، کس طرح میں نے جو ہے نا وہ فالو کیا ٹائم ٹیبل کو، لیسن پلاننگ میں نے کس طرح کی، وہ افیکٹو رہی یا نہیں رہی، ایکٹیویٹیز جو میں نے کرائیں یہ فروٹفل رہی یا نہیں رہی، ٹھیک ہے نا. بچے نے کس چیز کو صحیح طریقے سے سیکھا، کس کو نہیں سیکھا، کون سا میتھڈ میرا بیسٹ رہا، کون سا میتھڈ میرا ٹھیک نہیں رہا. تو یہ اینڈ پہ جا کے ساری چیزوں کو جب کلیکٹیولی ہم جج کرتے ہیں تو اس کو ایویلویشن کہا جاتا ہے. یہ اینڈ پہ ہوتی ہے. It is a value judgment of student performance based on the test, judgment of value, worth or quality of a process. اب دیکھیں کہ اس میں سینٹرل آئیڈیا ویلیو ہوتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کوئی چیز کس حد تک افیکٹو رہی یا نہیں رہی. اس کی بیس پہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، جیسے پاس کرنا، فیل کرنا، پروموٹ کرنا، اس کا داخلہ ایڈمیشن بھیجنا یا نہ بھیجنا، ایڈمیشن دینا یا نہ دینا، یہ سارے ایویلویشن کی بیس پہ ڈیسیجن ہوتے ہیں. تو یہ ایک ڈیسائسو ایلیمنٹ ہے ٹیسٹنگ ایلیمنٹ میں سے، براڈسٹ ان اسکوپ ہے. جیسے میں بات کر رہا تھا کہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا جی، اسیسمنٹ ہوتی ہے نا، اسیسمنٹ کی بیس پہ ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم امپرومنٹ لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایویلویشن کے بعد آپ امپرومنٹ نہیں لاتے، آپ اس کی بیس پہ ڈیسیجن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ سمری ہے جو پیچھے ہم نے جتنا کچھ پڑھا. اب یہاں تک کوئی پرابلم آپ کا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی ان چاروں میں جو کچھ ہم نے پڑھا وہ ایک سلائیڈ پہ سمرائز کیا ہوا ہے. جی شاباش. کوئی پرابلم، کوئی کویسچن ہے تو آپ کر سکتے. جی جی سر آواز کا ایشو آ رہا ہے. آواز کا ایشو سب کو آ رہا ہے؟ السلام علیکم جی سر، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. جی سر سب آ رہا ہے. جی سر. آواز بریک ہو رہی تھی میری؟ مجھے لگتا ہے نیٹ کا ایشو ہے. نہیں ابھی بھی یس سر آواز کا بریک ایشو ہو ہے. ہاں بالکل سر بریک ہو رہی ہے. اب سر ہمیں آواز کا ایشو نہیں آ رہا ہے، شاید کسی کے پاس سگنل کا مسئلہ ہے. اچھا چلیں، اگر کچھ لوگوں کو آ رہا ہے تو وہ انڈیویجول کیس ہو. چلیں ٹھیک ہے. جی جہاں تک کوئی پرابلم ہے، کوئی کویسچن ہے تو پوچھیں پلیز. سر مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، یہ اس ٹاپک میں سے کمپلیٹ ریلیونٹ، کرنے ٹاپک سے ریلیونٹ پوچھ تھوڑا لیں. جی تھوڑا سا پوچھنا ہے پیپر سے ریلیٹڈ ہی، کہ یہ کمپیٹ کرنے کے لیے کتنے مارکس ضروری ہوتے ہیں اس میں، یہ اور سوال میں 2025 آپ کا کو نہیں میرے. بتا سکتا ابھی. اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں. اس طرح کے کویسچن میں اینڈ پہ ایڈریس کروں گا. ٹاپک سے ریلیونٹ کوئی پرابلم ہے تو ابھی پوچھیں، نہیں ہے تو میں آگے چلتا ہوں. ٹھیک ہے جی.
اس طرح کے کویسچن میں ایک کو آنسر کروں گا پھر 2-3 اور آ جائیں گے تو پھر وہ مناسب نہیں رہے گا. یہ ایگزامپلز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا مختلف. تو اسی طرح ٹیسٹ میجرمنٹ اسیسمنٹ اور ایویلویشن کی یہاں پہ ساری ایگزامپلز جو ہے نا وہ دوبارہ ایڈ کی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد نا اپروچز ٹو اسیسمنٹ ہیں. 3 اپروچز ہیں اسیسمنٹ کی. کتنی اپروچز ہیں؟ 3 اسیسمنٹ ہیں اپروچز کی. اسیسمنٹ فار لرننگ، اسیسمنٹ ایز لرننگ اینڈ اسیسمنٹ آف لرننگ. بڑی سمپل سی ہیں اور بہت ایزی سی ہیں. ہم بچے کو پڑھانے سے پہلے اس سے اس کا پریویس نالج پوچھتے ہیں، یعنی جتنا کچھ بچہ اس ٹاپک سے ریلیونٹ جانتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسیسمنٹ آف پرائر نالج. یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ جی شاباش، کوئی بتا دیں کیوں پوچھتے ہیں بچے سے سوال کہ وہ اس ٹاپک کے بارے میں کتنا جانتا ہے؟ وائی اٹ از تاکہ ہمیں امپورٹنٹ. پتہ چل سکے کہ بچے کی مینٹیلٹی ہے وہ کیا ہے. بچے کا مینٹیلٹی یا انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹاپک کیا ہے. مینٹیلٹی تو صاف ذرا سے چیک نہیں ہوتی، لیول آف انڈرسٹینڈنگ. سر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ بچے جو ہے اس نے کتنا گین کیا ہوا ہے اور اس کا یعنی لیول کیا ہے، کہاں سے اس کو لیول آف کرایا جائے انڈرسٹینڈنگ نا، کیا ہے. ہاں لیول یعنی آف جو انڈرسٹینڈنگ پچ کیا ہے لیول ہمارے ہے بچے. اس کے اکارڈنگ بچہ ہے. جی جی بچے کا انٹرسٹ جی ڈیولپ سر. پتہ ہو کہ یہ پڑھانے کی ایکچولی اس کا یہ مقصد ہوتا ہے نا. ہم. ایکسکیوز می سر، ایکچولی ہم اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ہم بچے کو آنے والی نیو لیسن کے لیے اس کو مینٹلی طور پہ پریپیئر کر رہے ہاں ہوتے ویری ہیں، گڈ، بس یہ میں اس سننا کو چاہ رہا. تھینک یو سو مچ. ٹاپک کی تھینک یو طرف لے کر جاتے ہیں تھینک اس یو کے تھینک یو. پریویس. ہم یہ جاننا چاہتے ہوتے ہیں کہ بچہ کتنا کچھ جانتا ہے. ہم نیو ٹاپک کے ساتھ اس کے پریویس نالج کو لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ آسانی سے سمجھ سکے. اس کو کہتے ہیں میکسمز آف ٹیچنگ. ٹیچنگ میں ڈیفیکلٹ ٹاپکس کو آسان وے میں پریزنٹ کرنا تاکہ بچہ ایزیلی ان کو پک کر لے. اٹ از ناؤن ایز میکسمز آف ٹیچنگ. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے پیڈاگوجی کے اندر، میکسمز آف ٹیچنگ. اچھا اب یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ جب ہم پڑھانے سے پہلے سوال کرتے ہیں نا تو وہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ پریویس یا نیو نالج لنک ہو جائے، بچے کو ہم آسانی سے نیا ٹاپک پریزنٹ کر سکتے ہیں. بچہ بھی دونوں کے درمیان کنیکشن سے جلدی بات پک کر لے گا اور یہ لانگ لاسٹنگ اس کی لرننگ رہے گی. اب درمیان میں جب آپ پڑھا رہے ہیں اس وقت بھی آپ سوال جواب کرتے ہیں، ان کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ جی سر آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے، بہت بریک ہو رہی ہے. بالکل بند ہو رہی ہے، نہیں آواز نہیں آ رہی. اچھا کہ میں سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ ایک ٹیچر ہے وہ ڈیورنگ ٹیچنگ سوال جواب کرتا ہے جیسے میں اس وقت کر رہا ہوں. یہ ڈیورنگ دا پروسیس یا ڈیورنگ دا ٹیچنگ کویسچن آنسر ہیں. یہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ ان کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ سر بچوں کی اٹینشن لے کہ وہ انگیج ہیں. نہیں ٹینشن، ہاں ٹھیک ہے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اور سر فیڈ بیک چیک کرنے کے لیے، فیڈ بیک تو فیڈ بیک دینے کے لیے، فیڈ بیک دینے کے لیے. اور to improve teaching and learning. امپروومنٹ کیا ہے، کیا درکار Sir, to ہے. improve teaching and ہاں learning. اچھا اس کو میں سمپل کر لیتا ہوں کہ یہ ہم اس لیے ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں. آپ سب کی باتوں کی سمری ہے کہ کیا ہمارا بچہ انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہے نہیں کر پا رہا، اس کو فیڈ بیک دینا کہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ آپ نے ٹھیک سمجھا، یہ غلط سمجھا. یہی پرپز ہوتا ہے نا جی. اسٹرینتھ اور ویکنیسز اس کی آئیڈینٹیفائی کرنا ڈیورنگ دا لیکچر. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلے اور درمیان میں سوال جواب جتنے بھی ہم کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کی لرننگ بہتر ہو جائے. یہی مقصد ہوگا یا کوئی اور ہوگا؟ جی اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ فار لرننگ. لرننگ کے لیے اسیسمنٹ، لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے جو لرننگ اپروچ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسیسمنٹ فار لرننگ. یہ کب کی جاتی ہے؟ بیفور یا ڈیورنگ کی جاتی ہے، پہلے یا درمیان میں کی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ ٹیچنگ کو امپروو کیا جا سکے جس سے الٹیمیٹلی بچے کی لرننگ امپروو ہوگی. اس کی ایگزامپل فارمیٹیو اینڈ ڈائگنوسٹک ہیں، اگلی سلائیڈز میں ان دونوں کو دیکھیں گے ابھی. اچھا جب ہم پڑھا لیتے ہیں، پڑھانے کے بعد اینڈ پہ بھی ہم بچوں سے سوال جواب کرتے ہیں، بالکل اینڈ پہ آخری 2-3 منٹس میں. وہاں پہ اب ہم ریوائز بھی نہیں کر سکتے ہوتے. ان سوالوں کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جی شاباش. سر آواز نہیں آ رہی.
جی ان کویسچنز کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ جی وہ کویسچن جو بالکل ہم اینڈ پہ جا کے کرتے ہیں ان کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ تاکہ اینڈ آف دا ٹاپک ہم جو اینڈ آف دا لیکچر ہم سوال جواب کرتے ہیں ان کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ تو آپ لوگ بتا رہے تھے کہ یہ جاننے کے لیے کہ بچے نے کتنا کچھ گین کیا. بریک ہو رہی ہے. کسی کو آواز کلیئر بھی آ رہی ہے میری؟ جی یس سر. یس سر بالکل کلیئر آ رہی ہے. چلیں جن کو پھر ایشو آ رہا ہے سر وہ پھر شاید آپ لوگوں کا نیٹ ورک ایشو ہوگا، اس کا میرے پاس سلوشن ہے نہیں. اچھا سوال میں یہ کر رہا تھا کہ بچے سے ہم سر آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن اسکرین غائب ہو گئی. سر اس کی بنیاد پر ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ایوالویشن کرتے ہیں. سر سکرین میری طرف سے ڈسپلے ہو رہی ہے، آپ کا نیٹ ورک ایشو ہے، آپ کسی اچھی جگہ کوئی اچھا نیٹ ورک دیکھ لیں. ہاں سرٹیفکیشن والی بات پہ نہ جائے نا آپ. سر لیکچر ہر لیکچر میں تو ہم سرٹیفکیٹ نہیں دیتے نا، ڈگری ایوارڈ نہیں کر رہے ہوتے. لیکچر کا پوچھ رہا ہوں کلاس میں کیے جاتے ہیں تاکہ ٹاپک انڈرسٹینڈ ہوئے یا نہیں. ہاں بس اس کو ایک لفظ میں اگر ہم سمرائز کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچیومنٹ چیک کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں ہم. جی سر اچیومنٹ ہاں لرننگ اچیومنٹ، ہاں لرننگ اچیومنٹ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ آف لرننگ. ٹھیک ہے، لرننگ کی اسیسمنٹ. اب یہ تھا فار لرننگ کے لیے اسیسمنٹ جو کی جاتی ہے وہ اسیسمنٹ فار یہ پہلے اور درمیان میں کی جاتی ہے، اور جو لرننگ کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے یہ آخر پہ ہوتی ہے اسیسمنٹ آف لرننگ. اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا بچے نے ٹاپک سمجھ لیا یا نہیں سمجھا. ٹھیک ہو گیا. ان دونوں میں ڈفرنس کلیئر ہوا؟ اسیسمنٹ آف اینڈ فار میں کوئی کنفیوژن ہے تو بتا سکتے. اچھا ان کے نا درمیان میں ایک اور اپروچ بھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ ایز لرننگ. آپ جب پڑھا رہے ہوتے ہیں یا جب ہم پڑھ رہے تھے آپ لوگوں کو بھی یاد ہوں گی چیزیں کہ ہم کلاس میں ایک دوسرے سے بھی سیکھتے تھے، سوال جواب کرتے تھے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے، ایک دوسرے سے ہیلپ لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو جب ایک اسٹوڈنٹ ایک کلاس میٹ کسی دوسرے کلاس میٹ سے اس کی اسیسمنٹ کرے اور اس کو فیڈ بیک دے کہ بھئی یہ ٹھیک لکھا ہے، چیک کرو ٹھیک لکھا ہے، ہاں بہت اچھا لکھا ہے یار، مجھے بھی یہ نوٹس دو، میں نے بھی ایسے لکھنا ہے. اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ ایز لرننگ. جب ایک بچہ اپنی اسیسمنٹ خود کرے یا اس کو کوئی کلاس میٹ اس کی اسیسمنٹ اس کو کر کے دے، ٹھیک ہے، جس کو پیئرز کہا جاتا ہے، PEERS، اس کو اسیسمنٹ ایز لرننگ ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بچہ اپنی اسیسمنٹ خود کر رہا ہے یا اس کا کوئی کلاس میٹ اس کو اسیسمنٹ کر کے دے رہا ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اسیسمنٹ ایز لرننگ. جب آپ سوال کر لیا کریں نا تو پلیز مائک اپنے آف کر دیا کریں. آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں تو یہ پھر ایشو ہو رہا تھا. جس کا مائک آن ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ ہم سن رہے ہیں، اس کو تو آواز اس کی نہیں جانی نا. تو ان تینوں کا فرق کلیئر ہو گیا ہوگا. اب یہ ان کی وہی ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے کہ اسیسمنٹ فار لرننگ کا پرپز کیا ہوتا ہے. اس کا میں نے ابھی مائک آف کیا، اللہ کے بندوں پھر کسی نے آن کر دیا، یہ تو غلط بات ہے بھائی. میں پھر یہی کام کرتا رہوں گا، باقی سب کا ٹائم ڈسٹرب ہوگا. اچھا اب دیکھیں بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اسیسمنٹ فار لرننگ فار کب کی جاتی ہے؟ بیفور یا ڈیورنگ کی جاتی ہے. اسیسمنٹ آف لرننگ یہ اینڈ پہ ہوتی ہے، جبکہ اسیسمنٹ ایز لرننگ جو ہے نا درمیان والی جو بچے کرتے ہیں یہ تو ہر وقت چلتی رہتی ہے، کنٹینیوس ہے. اسیسمنٹ فار لرننگ کا پرپز ہے لرننگ گیپس دیکھنا، بچے کو فیڈ بیک دینا تاکہ لرننگ امپروو ہو سکے. اسیسمنٹ آف لرننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بچے کو گریڈ اسائن کرنا، ٹھیک ہے، اس کی اچیومنٹ چیک کرنا، کتنا اس نے پرفارم کیا، سمجھ لیا، کتنا نہیں کیا. یہ بیفور اور ڈیورنگ ہوتی ہے، یہ اینڈ پہ ہوتی ہے، فائنل ہوتی ہے، آخری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فار لرننگ اور آف لرننگ ٹیچر کرتا ہے، ایز لرننگ بچہ یا اس کے کلاس میٹس کرتے ہیں. ہوپ فلی یہ تینوں اپروچز آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ڈیفینیشن اور ان کی آگے جو ٹائپس ہیں ان کی. اب اسیسمنٹ آف لرننگ میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ڈائگنوسٹک لرننگ کو. ٹھیک ہے،
بلکہ اس سے بھی پہلے ہم پری اسیسمنٹ کی بات کر لیتے ہیں، پلیسمنٹ اسیسمنٹ کی. اب دیکھیں نا، پلیسمنٹ کہیں بٹھانے کو کہتے ہیں، کہیں اپوائنٹ کرنے کو کہتے ہیں، کسی جگہ ایڈ کرنے کو کہتے ہیں پلیسمنٹ. ٹھیک ہے، اب ایک بچہ نیا آپ کے پاس اسکول میں آیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ABCD سیکشن ہے سپوز کریں، تو آپ یا مختلف کلاسز ہیں، آپ اس کا ٹیسٹ لیں گے اور اکارڈنگلی اس کو کسی گروپ میں پلیس کریں گے. یا پھر آپ نے کلاس میں پڑھانا ہے تو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بچہ پہلے سے کتنا کچھ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہمیشہ کسی بھی پروسیس کو، کسی بھی اکیڈیمک پروگرام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو کی جاتی ہے اس کو پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. اس سے بچے کے پریویس نالج، ایگزسٹنگ نالج کو جج کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، اسیس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ کیا یہ بچہ اس پروگرام کے لیے، اس لیکچر کے لیے ریڈی ہے یا نہیں ہے. ہمارے میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ، MCAT، انجینئرنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ، گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ، PMS، PPSC، FPSC، CSS، یہ سارے کے سارے پلیسمنٹ اسیسمنٹ کی ایگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گئی پلیسمنٹ اسیسمنٹ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پری ٹیسٹ یا پری اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے. پلیسمنٹ اسیسمنٹ اسپیسیفکلی کسی کورس میں ایڈمیشن دینے کے لیے. اگر آپ ایک لیکچر کی بات کریں تو اس کو ہم پری اسیسمنٹ یا بیس لائن اسیسمنٹ کہتے ہیں. ایک لیکچر کے اندر جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے نا، اس کو پری اسیسمنٹ یا پھر بیس لائن اسیسمنٹ ہم کہتے ہیں. پری ٹیسٹ، پری اسیسمنٹ یا بیس لائن اسیسمنٹ وہ ہوتی ہے جب آپ کوئی لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں نا، تو اس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے بچوں سے سوال جواب کر لیتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا پریویس نالج جج کیا جائے، نیو کے ساتھ اس کو لنک کیا جائے، آپ کو سمجھانے میں، بچے کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس کو پری اسیسمنٹ ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوتی ہے ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. اب سپوز کریں کہ آپ کو اللہ نہ کرے کوئی میڈیکل ایشو بن جاتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ پہلے کیا کرے گا؟ دوائی لکھ دے گا. جی، کیا کرے گا؟ ڈائگنوز کرے گا، بلڈ پریشر چیک کرے گا، ٹیمپریچر چیک کرے گا، بلڈ پریشر چیک کرے گا، کوئی بلڈ ٹیسٹ لے گا، ایسے ہی کرے گا. جی یس سر. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائگنوز کرنا کہتے ہیں. پھر پرسکرائب کرے گا، یعنی میڈیسن. اچھا، آپ ہیں ٹیچر، آپ کی کلاس میں ہیں 40 بچے بیٹھے ہوئے، آپ نے آج پڑھانا شروع کر دیا. آتے ہی جناب میرا نام نعیم اللہ فاروقی اور میں MPhil ہوں اور PhD ہوں اور یہ میرا تعارف ہے. آپ سب بچے ٹھیک ہے؟ یس ٹھیک ہے. چلو بچوں، تعارف ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا. تو ہم پہلا لیکچر شروع کرتے ہیں. پہلے دن پڑھایا، دوسرے دن، تیسرے دن، 10 دن گزر گئے. 10 دن کے بعد ایک دن ٹیچر نے پوچھا، بیٹا وہ آپ کو بورڈ پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ سر میرا تو آئی سائٹ کا ایشو ہے، مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا یہاں بیٹھے ہوئے. اوہ، اب 10 دن گزر گئے ہیں. ٹیچر اپنی دوائی دے رہا ہے، ڈاکٹر جیسے پہلے اگر فرض کریں دے 10 دن کے بعد پتہ چلا اس کا تو مسئلہ ہی اور تھا. اس کو کیا سمجھ آیا ہونا 10 دن؟ ایک اور بچے سے، ہاں بھئی آپ تک میری آواز آ رہی؟ نہیں سر میرا تو ہیئرنگ ایشو ہے. اوہو، آپ آگے بیٹھ جاؤ یار، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھائی آپ کی ذمہ داری تھی پہلے یہ چیزیں چیک کرنا. بچے بتائیں گے کہ ہمارا یہ ایشو ہے. تو جب ایک ٹیچر کلاس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، کسی بھی ایکیڈیمک پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے بچوں کی جو میڈیکل ایشوز ہیں نا ان کو چیک کرتا ہے، اسٹرینتھ ویکنسز کو چیک کرتا ہے کہ یہ بچے کو ریڈنگ میں پرابلم ہے، رائٹنگ میں پرابلم ہے، لسننگ میں، اسپیکنگ میں، ویژن میں، موبلٹی میں، کہاں پہ لرننگ میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ ہیں اس بچے کے لیے. آپ نے وہ تارے زمین پہ مووی دیکھی ہوگی عامر خان کی، میں نے دیکھی تھی 2-3 دفعہ دیکھی ہے. دیکھی آپ میں سے کسی نے؟ جس میں وہ ایک ٹیچر ہوتا ہے اور ایک بچے کا ایشو ہوتا ہے، الٹا لکھتا ہے بچہ. جی کسی نے دیکھی ہے آپ میں سے؟ انڈین مووی آج کل تو ٹائم نہیں ہوتا، میں نے بہت عرصہ پہلے دیکھی تھی. آواز آ رہی ہے میری؟ سر آواز بالکل آپ کی نہیں آ رہی. ابھی بھی نہیں آ رہی؟ پلیز. آ رہی ہے سر، بہت ڈسٹرب ہے میں سر، بار بار بریک ہو رہی ہے. کسی کو کلیئر آ رہی تھی آواز؟ جی یس سر. اچھا میں یس سر بالکل کلیئر ہے. اچھا کلیئر ہے. چلے، میں سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ تارے زمین پہ مووی آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے؟ جی جی سر دیکھیے.
جی سر دیکھی ہوئی ہے. ہاں اب وہ اس میں بچے کو ایک میڈیکل ایشو تھا, مطلب یہ ہے کہ اس پہ اس نے بڑا کام کیا اس مووی کے اندر. تو اب یہ جو بات میں نے کی کہ بچے کو ہیئرنگ میں اس میں لسننگ میں یا ویژن میں کوئی پرابلم تھا اور ٹیچر کو بعد میں, یہ ساری بات آپ نے سن لی تھی یا آواز کا ایشو تھا, میں ریپیٹ کروں؟ جی سن لی تھی سب نے؟ چلیں جن کا آواز کا ایشو تھا تو اگر ان کے اپنے اینڈ سے تو وہ تو پھر آپ بعد میں لیکچر کی ریکارڈنگ سن لیجئے گا. تو میں بات چلیں ریوائز کر لیتا ہوں کہ میں نے کہا کہ ٹیچر ایک ہفتہ 10 دن پڑھاتا رہا, اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ پیچھے بیٹھے بچوں کو ہیئرنگ کا اور ویژن کا ایشو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیچر نے ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ نہیں کی. تو یہ کب کی جاتی ہے؟ پہلے کی جاتی ہے, پڑھانے سے پہلے. کیوں؟ تاکہ بچے کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز ٹیچر کو پتہ چل سکے کہ کہاں پہ اس بچے کا کوئی میڈیکل ایشو تو نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو وہ کیا کرتا ہے اکارڈنگلی, پھر وہ کوئی اسٹریٹجی ایسی بناتا ہے کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر لے. ٹھیک ہے, اس کو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کہا جاتا ہے یا ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد آتی ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ. ڈائگنوسٹک کلیئر ہوا جی. بچے کی لرننگ ڈیفیکلٹیز یا میڈیکل پرابلمز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ٹیچر ٹیسٹ لیتا ہے وہ وربل ہو سکتا ہے, کوئی ریٹن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ڈائگنوسٹک کہتے ہیں. پھر آتا ہے فارمیٹیو, موسٹ امپورٹنٹ ٹائپ آف اسیسمنٹ. اور جتنی بھی اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں سب سے زیادہ بار یہ والی اسیسمنٹ کی جاتی ہے اسکول کے اندر, کلاس کے اندر. سب سے زیادہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ فارمیٹیو ہے. میں جب سے لیکچر شروع کیا تب سے اب تک جتنے کویسچن ہیں سارے کے سارے فارمیٹیو اسیسمنٹ کے تھے. ٹھیک ہے جی, تو آواز کلیئر ہے سب کو؟ جی پلیز. تو فارمیٹیو اسیسمنٹ کب کی جاتی ہے؟ یہ بھائی کی جاتی ہے ڈیورنگ دا انسٹرکشن کی جاتی ہے ایک تو. ٹھیک ہے, اور کیا یہ شروع میں, درمیان میں, کس وقت؟ یہ ہول انسٹرکشن پروسیس میں کنٹینیوس ہوتی ہے. پرپز, اسٹرینتھ اور ویکنیسز. لرننگ کے اندر اسٹرینتھ اور ویکنیسز کیا آ رہی ہیں اب کی لرننگ میں, اس وقت موجودہ جو لرننگ ہے اس میں کیا ڈیفیکلٹیز بچہ فیس کر رہا ہے, اس کو مانیٹر کرنا, چیک کرنا اور پھر اس پہ بچے کو فیڈ بیک دینا. ٹھیک ہے, تاکہ ٹیچر ری تھنک کرے, ری ڈیلیور کرے, میں نے کیسے اس کو پڑھانا ہے, کیسے میں نے اس بچے کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اسکریون نے یہ دی تھی. تو فارمیٹیو اسیسمنٹ کب ہوتی ہے؟ تھرو آؤٹ دا لیکچر ہوتی ہے. پرپز کیا ہوتا ہے کہ آیا کتنا بچہ سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا, اور پھر اس کو فیڈ بیک بھی اس کی پرفارمنس پہ دینا. یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ سب سے زیادہ یہی یوز ہوتی ہے. یہ تھی جی ٹائپس ہماری کس چیز کی, اسیسمنٹ فار لرننگ. اس میں کنٹینیوس اسیسمنٹ بھی ہے کہ ہم ڈیلی بیس پہ ہر روز لیکچر کے بعد ہم ٹیسٹ لیتے ہیں, یا لیکچر کے دوران ہم ٹیسٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر ہم ہر یونٹ کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا ہر پیج کا یا ہر ویکینڈ پہ ہم ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ کنٹینیوس اسیسمنٹ ہوتی ہے. یہ بھی اسیسمنٹ فار لرننگ ہے. اس کا پرپز بھی یہی ہوتا ہے کہ بچے کی لرننگ بہتر سے بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے, تو فار ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ, فارمیٹیو اسیسمنٹ, پلیسمنٹ اسیسمنٹ, بیس لائن اسیسمنٹ اینڈ کنٹینیوس اسیسمنٹ. جی جی سوری کیا پوچھا سر جی؟ میں نے پوچھا کہ کنٹینیوس اسیسمنٹ اور فارمیٹیو اسیسمنٹ دونوں سیم ہے؟ کنٹینیوس اسیسمنٹ اور فارمیٹیو اسیسمنٹ سیم نہیں ہے. ٹھیک ہے, کنٹینیوس اسیسمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ نے جو بھی اسکیجول بنایا آپ اس کو ریگولرلی اس کو فالو کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ہر روز کلاس میں پڑھانے کے دوران ایک ٹیسٹ لیتے ہیں. یہ ہوتی فارمیٹیو کی طرح ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں اس کو ہم فکس اسکیجول کے ساتھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر ڈیلی کلاس میں ٹیسٹ لینا, ویکلی ٹیسٹ لے لینا, فورٹ نائٹلی 15 دن کے بعد ٹیسٹ لے لینا, منتھلی ٹیسٹ لے لینا. یہ کنٹینیوس اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ پورے اکیڈیمک ایئر میں اسی اسکیجول کے ساتھ چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ ٹیچر ہوتے ہیں نا جو مطلب ڈیلی ٹیسٹ لیتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہفتے میں ایک دفعہ لیتے ہیں, کچھ لیتے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد سیکنڈ جو ہے نا اپروچز آف اسیسمنٹ میں وہ ہے اسیسمنٹ ایز لرننگ. تو اسیسمنٹ ایز لرننگ میں ایپسیٹیو اسیسمنٹ, سیلف اسیسمنٹ اینڈ پیئر اسیسمنٹ ہے. سب سے پہلے دیکھیں اسیسمنٹ ایز لرننگ ہم نے شروع میں دیکھا کہ جو بچہ اپنی اسیسمنٹ خود کرتا ہے یا اس کو کوئی کلاس میٹ کر کے دیا. یہ ایک بچی ہے, اس نے ایک ٹیسٹ دیا,
لاسٹ ویکنڈ پہ اور ایک ٹیسٹ دیا اس ویکنڈ پہ. یہ پچھلا اس کا ٹیسٹ تھا اور یہ اب کا ٹیسٹ ہے. اب یہ بچی ان دونوں ٹیسٹ کے رزلٹ کو کمپیئر کر رہی ہے خود ہی, ٹھیک ہے, کرنٹ پرفارمنس پریویس پرفارمنس کو آپس میں کمپیئر کر رہی ہے یہ بچی کہ پچھلی پرفارمنس بہتر تھی یا اب والی بہتر تھی. اب یہ خود کر رہی ہے اور اپنی ہی دو ڈیفرنٹ پرفارمنس کو کمپیئر کر رہی ہے. اللہ پوچھے انٹرنیٹ سے. اب آ رہی ہے جی؟ جی سر اب آ رہی ہے. ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ایک بچی ہے, اس کے دو ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہیں, اس نے خود دیے اور ان دونوں ٹیسٹ کی پرفارمنس کو یہ چیک کر رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹیسٹ 1 ہے اور 2 ہے. یہ ان کے ریزلٹس کو آپس میں کمپیئر کر کے دیکھ رہی ہے کہ پچھلے ٹیسٹ میں میرے 50 میں سے 40 مارکس آئے, اب میرے 35 کیوں آئے ہیں. تو ایسی پرفارمنس جس میں ایک بچہ خود اپنے دو ڈیفرنٹ ٹیسٹ کو کمپیئر کرے اور اپنی پرفارمنس دیکھے کہ امپرومنٹ آئی ہے یا پھر ڈیکریز ان پرفارمنس آیا ہے, تو اس کو اپسیٹیو اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. یہ کلیئر جی؟ اپسیٹیو کی سمجھ لگی؟ خارج کر جی یس سر. پانی مکلی. اچھا, اس کے بعد ہے سیلف اسیسمنٹ. سیلف اسیسمنٹ بھی بچہ اپنے خود کرتا ہے, لیکن اس میں وہ کسی دوسرے ٹیسٹ کے ساتھ اپنی پرفارمنس کو کمپیئر نہیں کرتا, اسی ٹیسٹ کو دیکھ رہا ہے کہ اس ٹیسٹ میں میرے اتنے نمبر آئے, یہ سوال غلط ہوا, یہ ٹھیک ہوا, یہ غلط ہوا, یہ ٹھیک ہوا, اس میں کم آئے, اس میں زیادہ آئے, ٹھیک ہے, یہ بات مجھے ٹیچر کی سمجھ آ رہی ہے, یہ نہیں آئی, تو اس کو سیلف اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. پھر ہے پیئر اسیسمنٹ یا پیئر اپریزل. پیئر اسیسمنٹ یا پیئر اپریزل کہا جاتا ہے جب ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو چیک کرے اور اس پہ اس کو فیڈ بیک دے کہ بھائی بہت اچھا لکھا ہے, نہیں بھائی بالکل غلط لکھا ہے, ٹھیک ہے. جب ایک کلاس میٹ دوسرے کلاس میٹ کی اسیسمنٹ کرے اور اس کو چیک کر کے اس پہ فیڈ بیک اس کو دیتا ہے, تو اس کو پیئر اسیسمنٹ یا پیئر اپریزل کہا جاتا ہے. جو فیڈ بیک دیتے ہیں اس کو پیئر فیڈ بیک یا پھر پیئر ریویو کہا جاتا ہے. یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا آپ سب کو یقیناً. ایسے ہے جی؟ یس سر. یس سر. اچھا آگے دیکھیں, آگے ہے سمیٹیو اسیسمنٹ. سم سے ہے, سم اپ سے ہے, فائنل سے ہے, اینڈ سے ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اسیسمنٹ آف لرننگ کی ہم ٹائپس دیکھنے جا رہے ہیں. یہ کب ہوگی؟ اینڈ آف دا لیکچر, اینڈ آف دا ایکڈیمک ایئر, اینڈ آف دا سیمیسٹر یا کورس ہوگی. کیوں؟ ٹو ڈٹرمن یا ڈیمانسٹریٹ دا اچیومنٹ. ایگزام, پورٹ فولیو اسیسمنٹ, نارم ریفرنس اسیسمنٹ, کرائٹیرین ریفرنس, یہ آگے ان شاء اللہ تعالیٰ ریگولر سیشن میں ہم یہ اسی سیکوینس میں آگے پڑھیں گے. ان میں سب سے پہلے ہے سمیٹیو اسیسمنٹ. سمیشن سم سے ہے, ایسی اسیسمنٹ جو اینڈ پہ کی جاتی. اس کا دوسرا نام ایویلویشن بھی ہے, ٹھیک ہے. یہ اینڈ پہ ہوگی. فائنل سرٹیفائنگ ججمنٹ ہوتی ہے, سوری. اس کی بیس پہ ہم کوئی امپرومنٹ نہیں لا سکتے ہوتے کرنٹ پروگرام کے اندر, یعنی وہ جو کورس پڑھ رہے ہیں بچے اس کے اندر تو بچے کی پرفارمنس بہتر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اینڈ پہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی بیس پہ ہم کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی کورس, کوئی ڈگری ایشو کرتے ہیں, بچے کو پاس فیل کرتے ہیں. اس کی بیس پہ ڈیسیجن ہوتے ہیں, اس کی بیس پہ بچہ پروموٹ یا ڈیموٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں امپرومنٹ کی اپرچونٹیز نہیں ہوتی اور یہ اینڈ پہ ہوتی ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف بچے کی اچیومنٹ کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ کیا کچھ پورے سمیسٹر میں, پورے لیکچر میں, پورے سال میں بچے نے اچیو کیا. یہ سمیٹیو ہوتی ہے اور یہ اینڈ پہ ہوتی ہے. یہ سوال پیپر میں آئے گا, آیا بھی ہے نومبر والے پیپر میں. اس کے بعد ہے انٹرم یا پھر بینچ مارک اسیسمنٹ, ٹھیک ہے. انٹرم یا اچھا کچھ بکس ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں سیکشن بنے ہوتے ہیں, یعنی 3 چیپٹر کا ایک سیکشن, پھر اگلے 3-4 چیپٹر کا ایک سیکشن, ایسے ہوتا ہے. نوٹ کیا کبھی؟ ہر بک میں ایک تو چیپٹر تو ہوتے ہی ہوتے ہیں نا, لیکن کچھ بکس کے اندر سیکشن بھی ہوتے ہیں میتھس کے جیسے سر ہوتے ہیں, میتھ میں ہوتے ہیں, ہاں بہت سارے سبجیکٹس میں ہوتے ہیں. اچھا اب اس میں نا تھوڑا سا کنٹینیوس اسیسمنٹ کو مائنڈ میں رکھیں گے کہ ہم نے کہا کہ ڈیلی, ویکلی, فورٹ نائٹلی, منتھلی, ریگولر بیسس پہ اسیسمنٹ ہے. اس میں ٹائمز فریم فکسڈ ہے, ڈیلی لینی ہے تو لینی ہے اسیسمنٹ, جتنا پڑھا ہے اتنی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. کنٹینٹ فکس نہیں ہے اس میں کہ اتنے ٹاپک میں سے اتنے ایریاز میں سے ہوگی, نو. اس میں بس ڈیلی جتنا پڑھا جائے گا, ویکلی جتنا پڑھا جائے گا اس میں سے ٹیسٹ ہوگا. ایک یہ ہوتی, اس کو کہتے ہیں کنٹینیوس. ایک ہوتی ہے انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ, اس کو اینڈ ٹرم اسیسمنٹ بھی بولتے ہیں. جیسے میڈ ٹرم اسیسمنٹ ہماری لی جاتی ہے, میڈ ٹرم ہوتی ہیں,
पंजाब में जो स्कूलों के अंदर SBA होता है, पंजाब में से जितने भी लोग हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल से हैं इस वक्त या प्राइवेट स्कूल से हैं, उन्हें पता होगा कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट होती है। तो पंजाब में ग्रेड 1 से लेकर 8 तक के एग्ज़ाम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, पहले टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म। तो इसको इंटरम, बेंच मार्क या एंड टर्म असेसमेंट कहते हैं। ये भी होती फाइनल अचीवमेंट के लिए होती है। तो जब आप ना मतलब ये है कि इंटरवल के बाद, ठीक है, यानी एक कोर्स जब आप मुकम्मल कर लेते हैं ना, रेगुलर इंटरवल के बाद एक कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, जितना हो जाएगा, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर 3 चैप्टर हैं तो उसकी कंप्लीशन पे, 2 सेक्शन हैं तो उनकी कंप्लीशन पे, तो इसको इंटरम या बेंच मार्क असेसमेंट हम कहते हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये जितनी जो इंटरम और बेंच मार्क होते हैं, इनके रिज़ल्ट फाइनल ग्रेड के अंदर जो है ना वो काउंट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मिड टर्म सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है और फिर फाइनल टर्म, ठीक है। तो मिड टर्म भी एंड टर्म असेसमेंट कहलाती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन है किसी के तो पूछ सकते हैं जी प्लीज़, फिर आगे चलते हैं। 2 स्लाइड्स रहती हैं हमारी बस। सर ये जो आपने हाँ कि कॉन्टिन्यूस असेसमेंट जो हम करते हैं वीकली, डेली, अब चैप्टर जब हम पढ़ा रहे होते हैं, एक चैप्टर खत्म हो गया, हमने टेस्ट लिया, तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होना चाहिए ना, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग तो नहीं होना चाहिए ना। चैप्टर असेसमेंट हम फॉर लर्निंग इसलिए वो हम उसको कह रहे हैं क्योंकि आप जब पढ़ा रहे होते हैं ना, मिसाल के तौर पर आपने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया एक, सपोज करें, ठीक है, तो आप उसको असेसमेंट जो ऑफ लर्निंग है ना, एक तो इसका ख्याल रखिएगा कि ये फाइनल आपके ग्रेड में इंक्लूड होती है, ठीक है, जो ऑफ लर्निंग होती है। और जो फॉर होती है ना, वो सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए होती है, उसका पर्पस टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करना या बेहतर करना होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वो उसका फाइनल का पार्ट नहीं होती। इसमें जितना हमने थोड़ा या ज़्यादा पढ़ाया, हमने कह दिए कि जी हमने ये टेस्ट लेना है, और उसकी बेस पे हम फिर रीथिंक करते हैं, रीडिलीवर करते हैं। जबकि जो ये होती है ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग वाली, इसमें रीथिंक, रीटीच वाला ऑप्शन नहीं होता। ये जब हो गई तो बस काम ख़त्म हमारा, फिर जो कुछ जो परफॉर्मेंस आ गई सो आ गई, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्टिव उसके पीछे ये होता है कि वो हम इसलिए उसको फॉर्मेटिव में रख रहे हैं, उसमें ऑफ फॉर लर्निंग में, कि उसका पर्पज़ फाइनल ग्रेड में मार्क्स शामिल करना नहीं होता, उसका पर्पज़ होता है बच्चे की परफॉर्मेंस को बेहतर करना, ठीक है ना, उसमें ये एलिमेंट शामिल है। क्लियर? सर ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग की कितनी टाइप्स हैं? ऑफ लर्निंग में समेटिव असेसमेंट है, इंटरम या बेंच मार्क असेसमेंट। जैसे आपकी फाइनल एग्जाम होता है वो समेटिव असेसमेंट होता है, मिड टर्म एग्जाम आपकी इंटरम या बेंच मार्क या एंड टर्म असेसमेंट होती है। इसको मिड टर्म असेसमेंट। ये 2 ही टाइप्स हैं? हाँ जी, इसकी 2 ही हैं। पोर्टफोलियो असेसमेंट भी होती है और क्राइटेरियन एंड नॉर्म रेफरेंस भी होती है। क्या है मैडम? अब मैं सारा पेयर असेसमेंट, तो अब आपने लेट ज्वाइन किया होगा, मुझे तो ऐसे लग रहा है। ये असेसमेंट एज लर्निंग की टाइप्स हैं, असेसमेंट एज लर्निंग की वो टाइप्स हैं, वो तो बच्चे खुद कर रहे हैं ना। हाँ जी। अच्छा, लास्ट 2 स्लाइड्स हैं, क्विकली देख लेते हैं। 4 बेसिक टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट की 4 बेसिक टाइप्स हैं। ये अब समरी है उनकी। ये वो स्लाइड है जिसमें आपके पेपर में से 3 से 4 क्वेश्चन बनने हैं इंशाअल्लाह ताला। ये लिख लें, मेरी बात काम आएगी, चाहे आप सेशन मेरा ज्वाइन करें या ना करें। इस स्लाइड से आपके 3 सवाल तो पक्के हैं। तो प्लेसमेंट असेसमेंट कब की जाती है? बिफोर इंस्ट्रक्शन, डायग्नोस्टिक बिफोर इंस्ट्रक्शन, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, समेटिव आफ्टर इंस्ट्रक्शन। ये तो पहला डिफरेंस आ गया। प्लेसमेंट असेसमेंट किसी बच्चे को प्लेस करने के लिए किसी ग्रेड में या प्रीवियस नॉलेज जज करने के लिए। डायग्नोस्टिक असेसमेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को या मेडिकल प्रॉब्लम्स को चेक करने के लिए, ताकि करिकुलम में अब टीचिंग भी आएगी। करिकुलम में 4 चीज़ें शामिल होती हैं, बुक्स, टेक्स्ट बुक्स को शामिल होती हैं, टीचिंग शामिल होती है, असेसमेंट शामिल होती है और ऑब्जेक्टिव शामिल, 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेटिव असेसमेंट टू चेक द स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड फीडबैक एंड इम्प्रूव टीचिंग, ठीक है। इसका पर्पस अचीवमेंट ऑफ द लर्निंग, ठीक है जी। ये चारों क्लियर हो गई भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। हाँ जी भाई, जी क्लियर है।
آگے چلیں. چلیں جی لاسٹ سلائیڈ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر کی یہ ہے فیزز آف اسیسمنٹ. اسیسمنٹ کو 3 فیزز میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں: پیپر بنانا، پیپر کنڈکٹ کرنا اور پیپر مارک کرنا. ٹیسٹ ڈیزائن کرنا، لینا اور نمبرنگ کرنا. 3 ہی فیزز ہیں بس. تو پلاننگ فیز پہلا فیز ہے، فیز 1. سچویشنل انالیسس کتنا پڑھایا ہم نے، کب ہے پیپر، کس طرح کے آبجیکٹیوز ہیں. سلائیڈ شو ہو رہی ہے فیزز آف اسیسمنٹ والی؟ نو سر نہیں ہو رہی سر، جسٹ نہیں ہو. چلیں اچھا اب جی سر ہو چلیں شکر ہے شکر ہے. اچھا چلیں کچھ لوگوں کو نہیں ہو رہی ہوتی. فیز 1 میں بات کر رہا تھا، پلاننگ ہے. اس میں سچویشنل انالیسس کریں گے، بھائی کتنا کورس پڑھایا ہے، کس طرح کا ٹیسٹ فارمیٹ یوز کرنا ہے، آبجیکٹیوز کیا ہیں، ٹیسٹ کے میں مارکس کتنے ہوں گے، کس دن لیا جائے گا، رزلٹ کب اناؤنس کیا جائے گا. یہ پلاننگ فیز کہلاتا ہے. اب ٹیسٹ بن گیا، ٹھیک ہے. پروسیس فیز، اس میں ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انعقاد آف امتحان. پھر ہے جی پروڈکٹ فیز، اس میں ٹیسٹ انالیسز ہوگا، سکورنگ ہوگی، انٹرپریٹیشن ہوگی، رزلٹ ڈکلیریشن ہوگی. یہ پروڈکٹ فیز ہے. تو یہ 3 جو ہے وہ فیزز آف اسیسمنٹ تھے. ٹھیک ہے جی. اب انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ریگولر سیشن ہے صرف 2 دن ہم ٹائم دے رہے ہیں، کل اور پرسوں کا، ٹھیک ہے، 25 اینڈ 26 کا. 27 سے ہم نے سیشن ریگولر سٹارٹ کر دینا ہے. ایک بھی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہوگا، سن لیں مجھے 2 منٹ صرف، ایک بھی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ان میں سے کسی بھی پوسٹ کا ہوگا، ہم نے سیشن اینڈ تک چلانا ہے انشاءاللہ تعالی وداؤٹ اینی بریک. ٹھیک ہے، صرف عید کی ایک چھٹی ہوگی صرف، کیونکہ ہم انشاءاللہ تعالی کوشش یہ کریں گے کہ ہم جو ہے وہ 1 ویک پہلے سلیبس کمپلیٹ کرائیں اور ریویژن کروائیں. تو کورس کی ڈیٹیل میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے فیس سٹرکچر کی بات کر لیتے ہیں. پرنسپل اینڈ وائس پرنسپل کے لیے ہم نے 2500 ٹوٹل فیس رکھی ہوئی ہے. سینئر ایلیمنٹری ٹیچر کے لیے 1500 ٹوٹل فیس ہے. اسسٹنٹ پروفیسر پیڈاگوجی اینڈ انگلش پورشن کے لیے 1500. لیکچرر انگلش اینڈ پیڈاگوجی پورشن کے لیے 1000 فیس ہے. اس میں ہمارے قابل احترام سٹوڈنٹس جنہوں نے کسی بھی پچھلے بیچ میں ہمیں جوائن کیا، تو اس میں سے جو بھی بیچ وہ جوائن کریں گے اس پہ اسپیشل 50% ڈسکاؤنٹ ہے. سپوز کریں وہ وائس پرنسپل کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو 1250 ان کی فیس ہے. فرض کریں ایک کینڈیڈیٹ ایسا بھی ہے جس نے ان 4 سیٹوں پہ اپلائی کیا ہے، لیکن اگر اس کے کسی بہن بھائی نے کیا ہے، فرینڈز نے کیا ہے، یہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. کسی ایک بندے یا بندی نے ان ساری پوسٹوں پہ اپلائی کیا ہے تو وہ جو میکسیمم فیس ہے نا کسی بھی پوسٹ کے لیے، تو وہ پے کر کے 4 کے 4 گروپس جوائن کر سکتا ہے. ہمارے 4 ڈیفرنٹ گروپس ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. سیشن میں اب ہم کریں گے کیسے، ترتیب کیا ہوگی. ہم آپ کو ڈیلی ایک ریکارڈڈ لیکچر دیں گے روزانہ رات 8 بجے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اس لیکچر کے PDF نوٹس مل جائیں گے. PDF نوٹس کے ساتھ جو ہے ہم آپ کو 2 گھنٹے کے بعد اس کا ٹیسٹ بھیجیں گے. ٹھیک ہو گیا. MCQs بیسڈ ٹیسٹ بھیجیں گے، وہ آپ اسیسمنٹ اپنی خود کر لیں گے. ہمارے پاس بھی اس کا رزلٹ سبمٹ ہو جائے گا فوراً. مائک کسی کو آن آف کر دیں پلیز. تو ہم جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی اسیسمنٹ شو ہو جائے گی کہ کس کی کیا پرفارمنس رہی ہے، اور آپ کو بھی پرومپٹ رسپانس ملے گا، فوری رسپانس ملے گا کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کتنے % آپ نے مارکس لیے یا نہیں لیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سیشن ہمارا انشاءاللہ تعالی جو پرنسپل اور وائس پرنسپل ہے اس کا مکمل سلیبس ہم کروائیں گے اسی فیس میں. سینئر ایلیمنٹری ٹیچر کا انگلش اور پیڈاگوجی پورشن مکمل کروائیں گے. اس کا بھی انگلش اور پیڈاگوجی پورشن مکمل، اس کا بھی انگلش اور پیڈاگوجی یہ مکمل ہے. ٹھیک ہے. اس میں انگلش اور پیڈاگوجی ہیں نیچے والے 3 سیٹس کے لیے. یہ تھوڑا سا آپ کو کلیریفیکیشن دینی تھی. تو جو بھی اسٹوڈنٹ ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے تو اب اس کے لیے لاسٹ سلائیڈ میں تھوڑا سا دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ کے جو بھی کویسچن ہیں وہ میں لے لوں گا. یہ ہمارا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے 033280555905، یہ والا. اسی کے اوپر ہمارا جیز کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے لیرا بطول کے نام سے. آپ نے اس اکاؤنٹ میں اپنی فیس پے کرنی ہے، اس کا اسکرین شاٹ بنائیں، اسی نمبر کے اوپر بھیجیں گے. تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے، اگر آپ کا میسج گھنٹہ 2 گھنٹے سین نہیں ہو پا رہا تو نماز کا ٹائم ہو سکتا ہے، سحر و افطار کا ٹائم ہو سکتا ہے. جی آفیشیل نمبر یہ ہمارا ہے 3328055905 0332
8055-905. ٹھیک ہے, یہ نمبر ہے یہاں پہ موجود. تو اسی پہ آپ نے فیس پے کر کے اسی کے اوپر ہی اسکرین شاٹ بھیجیں گے, اسی واٹس ایپ نمبر کے اوپر. اس کے علاوہ کسی اور نمبر پہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو تھوڑا سا اگر ویٹ کرنا پڑا تو اس کے لیے انتہائی معذرت, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ کیڈر کی سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں FPSC کی طرف سے, تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے چیٹس کا. تو ایڈمن بیچارہ سارا دن موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھا رہتا ہے سارا دن. تو صاف ظاہر ہے کہ درمیان میں, کیونکہ میں نے اس کے لیے اسپیسیفائی کیا ہوا ایک ہی بندے کو, کیونکہ اس کو ساری انفارمیشن ہوتی ہے, وہی پھر آگے رسپونڈ کرتا ہے. اگر پھر وہ ڈیفرنٹ لوگوں کے پاس چیزیں چلی جائیں تو ایک بندہ جو رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے, اگلا بندہ پھر وہ نئے سرے سے اس سے پوچھے گا ہاں بھائی کون ہو, کون سا گروپ جوائن کرنا ہے. تو جو ایک ہی بندہ رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے. تو اس لیے پھر تھوڑا سا اگر آپ کو ویٹ کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے پیش کی معذرت. تو آپ کے اب جو بھی کویسچن ہیں, کنسرن ہیں, آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. یہ سیشن کے حوالے سے ڈیٹیل تھی. انشاءاللہ تعالیٰ 27 سے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم فائنل سیشن سٹارٹ کر دیں گے. اگر کوئی لیٹ ہوگا تو اپنی وجہ سے ہوگا. جی آپ لوگوں کے کویسچن پلیز. پھر کرنی بتا دیجیے, اپلائی کا پروسیس ذرا بتا دیں. آن لائن اپلائی ہوگا. وعلیکم السلام, ایک منٹ سر. آن لائن اپلائی ہوگا FPSC کی ویب سائٹ پہ, میں لنک گروپ میں بھیج دوں گا. آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کرنے, اپنی انفارمیشن ایڈ کرتے جائیں. جی اس میں ایک بات کا خیال رکھیے گا, یہ جو لوگ میری ایک بات سن, ایک گزارش سن لیں. لیکچرر کی پوسٹس ہوتی ہے نا, میں آپ کو ایک چیز دکھانا اور بتانا چاہتا ہوں. پچھلی دفعہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ کا مسئلہ بنا ہے. لیکچر کی پوسٹ میں انہوں نے کیٹیگری بنائی ہوتی ہیں. جب آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں نا, اپلیکیشن فارم اپنا سبمٹ کرتے ہیں, تو اس وقت وہاں پہ پوسٹ نیم شو نہیں ہوتا, کیٹیگری شو ہوتی ہے. میں دکھاتا ہوں, ایک منٹ. یہ اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کو اس کی, ایک سیکنڈ. لیکچرر کی کو میں نکالوں نا. یس سر. اچھا نعمان صاحب, میں نے بکس کے لیے پیمنٹ کی ہوئی تو بکس ریسیو نہیں ہوئی, 4 دن ہو گئے. نعمان کون ہے؟ سر نہیں میں. اچھا یہ سلائیڈ چلیں مل جائیں گی سر. کوئی آپ کو سلپ آ گئی ہوگی یا نہیں آئی تو کل تک مل جائے گی. آپ نے خود بھی ٹریک کر لینا, آپ کو ٹریکنگ پروسیس بھی ہمارے آفیشیل نمبر سے ساتھ ملے گا. سلپ بھی ملے گی اور ٹریکنگ پروسیس بھی. آپ کل تک ویٹ کر لیں. یہ دیکھ لیں, یہ لیکچرر کی سیٹس ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ بات میں بتانے جا رہا ہوں, بہت سے لوگ پھر بھول جاتے ہیں. یا جیسے سینئر ایلیمنٹری ٹیچر کی سیٹ ہے, تو یہاں پہ یہ کیٹیگری A لکھی ہوئی ہے, یہ B لکھی ہوئی ہے, یہ C D E F G. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا آپ نے اس بات کا خیال رکھیں. جب آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو وہاں پہ سم ٹائم سبجیکٹ شو نہیں ہوتا, کیٹیگری شو ہوتی ہے. تو یہاں سے ایڈ سے آ کے دیکھ لینا ہے کہ آپ کی کیٹیگری کون سی ہے. سپوز کریں ہمارے کافی سارے اسٹوڈنٹ کا یہ مسئلہ آتا ہے, فیس پے کر دیتے ہیں, آن لائن اپلائی کرتے ہیں, جب سلپس آتی ہیں تو سلپ شو ہو رہی ہوتی ہے باٹنی کی, اور ان کا سبجیکٹ ہوتا ہے میتھمیٹکس. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ A کیٹیگری کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ جی وہ سبجیکٹ تو شو نہیں ہو رہا تھا. تو اس چیز کا ایک تو خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ایک جنرل انسٹرکشن تھی آپ سب کے لیے, جو لوگ لیکچر کے لیے اور سینئر ایلیمنٹری ٹیچر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, یا جنہوں نے کر لیا ہے تو ایک دفعہ پھر ریوزٹ کر لیں گے, اپنے فارم کو چیک کر لیں گے. جی کوئی کویسچن جی اب پوچھیں. سر یہ فیس کم کروا دیں. جی السلام علیکم. کون سی فیس کم کروا دوں؟ سر یہ وائس پرنسپل کے لیے جو بھی انگلش پورشن ہے سر. جی جی, اس پہ آپ کو نوٹس دیں گے, پاس پیپر دیں گے, اور ان کا سولوشن بھی دیں گے, ساتھ MCQs بھی وائس پرنسپل. سر یہ وائس پرنسپل کے لیے جو بھی انگلش پورشن وہ نہیں ہوگا. انگلش پورشن ہے سر 50 مارکس کا. سر میری ایک سجیشن ہے. جی سر بتائیے. سر سجیشن یہ ہے کہ جو